بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، انہدام جنت البقیع کی شب ہے اور آج سے 97 برس پہلے 8 شوال سن 1344 ہجری میں یہ عظیم حادثہ رونما ہوا۔ اسی کے حوالے سے حقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا، جو بھی شاعر الہی کی عظمت کو سمجھے گا، جو بھی شاعر الہی کی اہمیت کو سمجھے گا، اس کا احترام کرے گا۔ شاعر الہی کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو اللہ کی یاد آئے۔ لہذا جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہوگا، یعنی اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا دل تقوی سے مالا مال ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے شاعر الہی کے چند مصادیق بھی قرآن مجید میں بیان کیے، جس میں صفا و مروہ کو شاعر الہی کہا، مقام ابراہیم کو شاعر الہی کہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاعر الہی ہیں، یعنی یہاں پر صفا و مروہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے نبی فرزند کی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے صفا و مروہ پہ انہوں نے سعی کی تھی۔ لہذا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمارے نبی کی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے یہ خاتون ہماری کنیز سعی کر رہی ہے، لہذا اس جگہ کو شاعر الہی قرار دیا اور اس عمل کو ارکان حج میں قرار دیا۔ ہر پانی قابل احترام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زمزم ہو تو قابل احترام ہے۔ ہر جگہ قابل احترام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کعبہ ہو تو وہ قابل احترام ہے۔ اسی طریقے سے ہر قبر قابل احترام نہیں ہے، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء خدا کی قبر ہو تو واقعاً وہ قابل احترام ہے، اور اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ جنت البقیع میں جہاں تک یہ کہا گیا کہ جنت البقیع میں یعنی قبروں پہ جانا شرک ہے، ان سے توسل کرنا شرک ہے، وہاں پر دعا کرنا شرک ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک روایت کو پیش کر دوں۔ بحار الانوار میں یہ روایت ہے کہ ایک دن جناب ابو ذر غفاری نے مجمع عام میں کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک بات سناؤں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ سنائیے گا؟ کہا کہ سنو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے اور ایک مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ رات کا اندھیرا ہے، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین بھی اپنے گھر سے نکلے اور وہاں پہنچے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کے دست مبارک کو تھاما اور اس کے بعد چل دیے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ پیغمبر مقام ابوا پہلے جنت البقیع پہنچے، اور جنت البقیع میں پہنچنے کے بعد اہل بقیع کو سلام کیا، اور اہل بقیع کو سلام کرنے کے بعد ان کی اس لیے دعا کی اور کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔
اور پیغمبر ہی نے فرمایا تھا کہ یہ جنت البقیع وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں سے 70,000 افراد محشور ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن و منور ہوں گے۔ لہذا ایسے موقع پر جناب ابوذر فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین کو لے کے گئے، اور جب امیر المومنین کو لے کر وہ لے کے گئے، جناب ابوذر پیچھے پیچھے ہیں، جنت البقیع میں پہنچے، جنت البقیع سے فارغ ہوئے، پھر وہ جناب عبداللہ کی قبر مبارک پہ آئے۔ جناب عبداللہ کی قبر بھی مدینے میں ہے، مسجد النبوی کی جب وسعت ہوئی تو وہ جناب عبداللہ کی قبر کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ پہلے وہ نشان تھا، پیغمبر خود اپنے والد کی قبر پہ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا جناب عبداللہ کی قبر پر تو جیسے ہی پیغمبر جناب عبداللہ کی قبر پہ پہنچے ویسے ہی قبر شکافتہ ہوئی، جناب عبداللہ باہر نکلے۔ جناب عبداللہ نے پیغمبر نے ان کو سلام کیا، جناب عبداللہ نے ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انکا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اے میرے بیٹے تم اللہ کے رسول ہو۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے بابا یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ بیٹا میرا ولی کون ہے؟ تو فوراً مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے بابا یہ میرا بھائی آپ کا ولی ہے۔ تو اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا واشہد ان علی ولی اللہ۔ اس کے بعد پھر جناب عبداللہ کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد پیغمبر اسلام مولا علی کو لے کر ابوا پہنچے، جہاں پہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے۔ ابھی آج سے چند برس پہلے آل سعود نے جناب آمنہ کے بھی روضے کو منہدم کر دیا، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ چونکہ بعثت رسول سے اعلان اسلام سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، لہذا یہ کفر کی موت پہ معاذ اللہ گئی ہیں۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے روایت کہ جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ جب یہ جناب آمنہ کی قبر پہ پیغمبر پہنچے تو قبر شکافتہ ہوئی، جناب آمنہ قبر کے باہر تشریف لائیں، پیغمبر نے اپنی والدہ کو سلام کیا، بی بی نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اے میرے بیٹے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے وہی سوال جو جناب عبداللہ سے کیا تھا اپنے والد سے، وہی سوال جناب آمنہ سے بھی کہا کہ اے میری مادر گرامی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ تو جناب آمنہ نے پوچھا کہ اے بیٹے میرا ولی کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی علی اللہ کا ولی ہے آپ کے اوپر۔ تو جناب آمنہ نے بھی فرمایا وعلی ولی اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ امیر المومنین علی اللہ کے ولی ہیں۔ اب یعنی یہاں پر ایک نکتہ جو سامنے آتا ہے کہ اگر پیغمبر کے سامنے چاہے ان کے والدین ہی شہادتین کی گواہی کیوں نہ دیں، کیوں نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اگر وہ ولایت امیر المومنین کا اقرار نہ کریں تو پیغمبر ان سے سوال کر لیتے ہیں۔ جب یعنی اہمیت ولایت امیر المومنین یہ ہے کہ اگر پیغمبر بغیر ولایت امیر المومنین کے اپنے والدین کے بھی ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس امت کے ایمان کو کیسے قبول کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد جناب ابوذر غفاری نے کہا کہ یہ واقعہ رونما ہوا، اصحاب نے کہا کہ تم نے ابوذر تم نے پیغمبر کے اوپر الزام رکھا، جھوٹی نسبت دی ہے، لہذا ابھی پیغمبر موجود ہیں، ہم پیغمبر سے تمہاری شکایت کریں گے۔ وہ لوگ پہنچے پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں آپ ابھی زندہ ہیں اور ابوذر آپ کے اوپر الزام رکھ رہے ہیں، آپ کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں۔ کہا کیا کہا؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ آپ پہلے جنت البقیع گئے امیر المومنین کو لے کر، پھر
जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे गए, फिर जनाब आमिना की सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे गए, तो पैगंबर इस्लाम ने ना जनाब अबू ये कहा कि अबू ज़र ने सच कहा है या झूठ कहा है, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ़ एक बात कही और वो ये फरमाया कि ज़मीन ने बोझ ना उठाया और आसमान ने साया ना किया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। अज़ीज़ान गिरामी, आज जो जनाब आमिना के रोज़े को मुनहदिम करके ये कहा जा रहा है कि वो इस्लाम से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो माज़ल्ला वो इस्लाम पे दुनिया से नहीं गई हैं। तो ये बताइए कि हम इन बेईमानों की बातें माने या जनाब अबू ज़र जैसे मोमिन की बात को माने। जनाब अबू ज़र कह रहे हैं, जनाब अबू ज़र जैसे सच्चे कह रहे हैं कि वो ईमान लाईं, वो इस्लाम लाईं, उन्होंने कलमा पढ़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब यानी इससे वाज़ेह होता है कि पैगंबर इस्लाम जाते थे। ख़ुद रवायत है, ख़ुद जनाब आयशा से रवायत है कि मैंने देखा कि अक्सर पैगंबर रात में बिस्तर से उठे और चले गए। मैंने सोचा कि ये कहाँ जाते हैं, मैंने उनका पीछा किया तो क्या मैंने देखा कि वो जाते हैं बकी में, और बकी में जाने के बाद अहले बकी को सलाम करते हैं और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। एक रोज़ पैगंबर गए और मैं भी पीछे पीछे गई, लेकिन इससे पहले कि पैगंबर आते मैं उससे पहले चली आई। तो मैं थकी हुई थी, हाँप रही थी। एक मर्तबा पैगंबर ने कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा कि मैं आपका पीछा कर रही थी, मैंने सोचा कि आप कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। तो पैगंबर ने कहा, सुनो, हम बकी गए थे क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जन्नतुल बकी में जाऊं और जन्नतुल बकी में मदफून लोगों को सलाम करूं और उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये बताइए ये हुक्म कौन देता है? एक आला अदना को हुक्म देता है। पैगंबर से ज़्यादा दुनिया में कौन आला होगा? सबसे अफजल ज़ात जो आला है, सबसे बुलंद ज़ात जो आला है, जो सबसे बुलंद है इस दुनिया में, कायनात में, इस कौनो मकाम में जो सबसे बुलंद ज़ात है, वो पैगंबर इस्लाम की ज़ात है। पैगंबर को कौन हुक्म देगा? पैगंबर को कौन हुक्म देगा? पैगंबर ने फरमाया कि मुझे हुक्म मिलता है, यानी इसका मतलब यह है कि पैगंबर को जो हुक्म देने वाला है वो पैगंबर का खालिक है, पैगंबर का माबूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरा नबी जन्नतुल बकी में जाए और अहले बकी को सलाम करे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करे, उनके लिए दुआ करे। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर यानी ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ख़ुद पैगंबर क़ब्रों पे जाते थे। और अगर आप इसके अलावा भी देखिए, सीरत शेखैन में भी आपको मिल जाएगा कि जनाब सैयदा की शहादत के बाद तमाम सहाबा जन्नतुल बकी में आए, ये रवायत मौजूद है। इसके अलावा जब फ़िलिस्तीन पर इस हमला किया और फ़िलिस्तीन को लश्कर इस्लाम ने फ़तह किया, तो उसके बाद ख़ुद खलीफा दुव्वम भी फ़िलिस्तीन पहुँचे और ये रवायत है कि वो तमाम मकामात पे गए। वहाँ कौन कौन से मकामात हैं? चंद इबादत की जगह हैं और बकिया वो तमाम मज़ारात हैं, अम्बिया के मज़ारात हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, यानी ये जहाँ सीरत रसूल है वहीं सीरत शेखैन और सीरत सहाबा भी है कि क़ब्रों पे जाना चाहिए, क़ब्रों पे जाना हराम नहीं है। सीरत सुन्नत रसूल में भी मिल जाएगा, सीरत सहाबा में भी मिल जाएगा। अब एक सवाल ये होता है कि जो गुंबद बारगाह को इन्होंने मुनहदिम किया, उसके बाद कहते हैं कि गुंबद बारगाह बनाना ये बिदअत है। पैगंबर के ज़माने में नहीं था, पैगंबर के ज़माने में नहीं था। तो इस पैगंबर के ज़माने में नहीं था कि कोई ये गुंबद बारगाह हो। लेकिन आपके सामने मैं अर्ज़ करूं कि पैगंबर ने ख़ुद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन से ये इस रवायत को अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन दोनों ने नक़ल किया है कि पैगंबर से फरमाया, पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि अली तुम इराक़ जाओगे, इराक़ में शहीद होगे, वहाँ पर लोग तुम्हारी ज़ियारत के लिए आएंगे, और याद रखना जो भी तुम्हारी ज़ियारत के लिए आएगा, तुम्हारे रोज़े की तामीर करेगा, उसको वही अज्र है और उसको वही
مرتبہ ہے جتنے جناب سلیمان کی مدد کی بیت المقدس کی تعمیر میں۔ جب یہ روایتیں موجود ہیں کہ یعنی اگر کوئی امیر المومنین کے روضے کی تعمیر میں حصہ لے گا گویا اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب پیغمبر اسلام فتح مکہ کے موقع پر پہنچے مکے میں تو کچھ دن وہاں رہے، 3 دن یا 7 دن یا 10 دن جتنے دن بھی رہے، پیغمبر نہ خانہ کعبہ میں رکے، نہ پیغمبر نے اپنا قیام مسجد الحرام میں کیا، نہ پیغمبر نے کسی کے گھر پہ کیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ مزار خدیجہ کے اوپر شامیانہ لگاؤ، میں وہاں رکوں گا۔ یعنی جہاں پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے خدیجہ جب سب نے ہمیں چھوڑ دیا تھا اس وقت تم ہمارے ساتھ تھیں، آج تمہارا شوہر فتح و کامرانی کے ساتھ مکے میں آیا ہے، لہذا آج ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری عظمت کو بیان کریں گے کہ اگر نہ صرف زندگی میں بلکہ تمہاری وفات کے بعد بھی اگر محمد عربی کو کہیں سکون ملتا ہے تو وہ خدیجہ کے قرب میں سکون ملتا ہے۔ یہ جناب اور اس کے بعد فرمائے کہ شامیانہ لگاؤ، یعنی یہ گنبد و بارگاہ، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ گنبد و بارگاہ بنانا شرک ہے، بدعت ہے، تو ذرا کوئی آ کے پیغمبر سے کہے کہ آپ مزار خدیجہ پہ شامیانہ کیوں لگوا رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی سنت ہے کہ اگر کوئی مقدس مزار ہے تو اس کے اوپر شامیانہ لگایا جائے، اس کے اوپر سائبان کیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جن لوگوں نے اس کو منہدم کیا ان کو کیا ملا اس کا صلہ؟ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی، آپ سوچئے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام کے روضے پہ جانا اور ان کی تمام کے تمام ان کی زیارت کرنا شرک ہے، بدعت ہے، لیکن پیغمبر کے روضے پہ جانے پہ پابندی ہے سعودی عرب میں۔ آپ غور فرمائیے گا، سعودی عرب میں پیغمبر کے روضے پہ جانے پہ پابندی ہے، جنت البقیع منہدم ہو گیا ہے، جنت المالا منہدم ہو گیا ہے، پیغمبر کے روضے پہ جانے پہ پابندی ہے۔ اور یہ صرف بات عوام تک نہیں ہے بلکہ وہاں کا جو مفتی اعظم ہے بن باز، جو نابینا ہے، بن باز نے کہا کہ میں افتخار کرتا ہوں کہ میں اندھا ہوں، میرے پاس بصارت نہیں ہے کہ جو میں دیکھوں، جو میں دیکھ سکوں کہ پیغمبر کے اوپر پیغمبر اسلام کی قبر پہ جو شرک ہو رہا ہے۔ یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ بن باز صرف بصارت کی مشکل میں ہیں لیکن ان کے پاس بصیرت بھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پیغمبر کا احترام کرنا ان کو شرک نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو مدینے میں، مکے میں، سعودی عرب میں جن کو قبروں پہ جانا شرک نظر آتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ تصویریں موجود ہیں انہی شہزادگان کی جو آل سعود کے شہزادے ہیں، یہ جب امریکہ پہنچے ہیں تو سابق صدر کے مزار پر پہنچے ہیں تو وہاں پھول لے کر پہنچے ہیں۔ یعنی پیغمبر کے روضے پہ جانا، اہل بیت کے روضے پہ جانا، اہل بیت کی قبر پہ جانا، وہاں پہ شرک ہے، لیکن امریکی صدر کے مزار پہ پھول لے کے جانا، وہیں سے ان کو توحید مل رہی ہے۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے ان کا، یہ کیسا دوہرا معیار ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے، کہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے، شیعوں کے 4 اماموں کے قبر کو منہدم کر دیا گیا۔ نہیں جناب، یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ 4 اماموں کی قبریں منہدم کر دی گئی ہیں، یا جناب سیدہ کے بیت الحزن کو منہدم کر دیا گیا ہے، بلکہ پیغمبر کے چچا جناب عباس کی بھی قبر کو منہدم کیا گیا ہے، پیغمبر کی پھوپھیوں کے مزار کو منہدم کیا گیا ہے، اہل سنت کے امام مالک کے مزار کو منہدم کیا گیا ہے، وہی بقیع میں دفن امام مالک، ان کے بھی مزار کو منہدم کیا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ جدہ میں جائیے، جدہ میں کیا ہے؟ جناب حوا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے۔ جناب حوا کیا صرف مسلمانوں کی ماں ہے؟
दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो अंबिया हों, औलिया हों, मुरसलीन हों, सालिहीन हों, हत्ता के फासिक व फाजिर हों, गुनाहगार हों, जितने हैं सबकी वालिदा जनाब हव्वा हैं। सारे इंसानों की वालिदा जनाब हव्वा हैं। जनाब हव्वा के भी मज़ार को मुनहदिम कर दिया। यानी ये पता ये चला कि ये सिर्फ इस्लाम के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये इस्लाम के मुजरिम नहीं हैं, बल्कि ये इंसानियत के मुजरिम हैं। इन्होंने बशरियत के दिल को दुखाया है। बशरियत की माँ, मादरे बशरियत, मादरे इंसानियत हज़रत आमिना के रोज़े को मुनहदिम किया है। हज़रत आमिना के रोज़े को मुनहदिम किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके कहने पर इन्होंने मुनहदिम कर दिया और सिर्फ इसको और कोई कुछ बोला नहीं। बोल रहे हैं लोग, 97 बरस से लोग बोल रहे हैं और सब ने बोला। जहाँ अहले तशय्यो उलमा ने बोला, वहीं अहले सुन्नत उलमा ने भी बोला। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये वाक़या रूनुमा हुआ तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर पहले यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो सऊदी अरब गए हज के मौके पर और वहाँ से वापस आए हैं तो दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने खुतबा दिया और उसके बाद कहते हैं, अपनी वो तारीख़ी खुतबे में फ़रमाते हैं कि सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं वो बुरा करते हैं, जो लोग डकैती करते हैं वो बुरा कहते हैं। हमने आले सऊद जो कुरान और सुन्नत का नारा रट लगाते हैं, लेकिन हम इन लोगों ने कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाल रखा है। अगर कोई चोरी करे, डाका डाले तो वो बुरा करता है, लेकिन अगर कोई दीन को, कुरान को, सुन्नत को आलयकार बनाकर चोरी और डकैती करे तो वो उससे बुरा करता है। आले सऊद कुरान और सुन्नत का नाम लेकर चोरी डकैती कर रहे हैं। ये जनाब रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तकरीर है जो दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये जन्नतुल बकी जहाँ पर 4 इमामों की कब्र है, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़। वरना आप सोचिए कि कौन है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनको लोगों ने देखा, लोगों ने देखा कि ईद का दिन है तो लिबास जन्नत आ रहा है। पैगंबर अपने दोष पे सवार कर रहे हैं, पैगंबर उनका बोसा ले रहे हैं। पैगंबर से सबसे ज़्यादा शबीह जो थे वो इमाम हसन मुश्तबा हैं। आप मुलाज़ा फरमाइए। और उसके बाद अगर आप मुलाज़ा फरमाइए कि यहाँ पर दूसरे इमाम जो दफन हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं? जिन्होंने जब कश्ती इस्लाम यजीदी तूफ़ान के मझधार में आ गई थी, उस वक्त कश्ती इस्लाम को नजात देने वाले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। बशरियत को अल्लाह से गुफ्तगू का, दुआ का सलीक़ा नहीं मालूम था अगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ का तरीक़ा न बताते। और ये जब दुआओं का ये मजमूए दुआ जो है सहीफ़े सज्जादिया, जब इसका तर्जुमा होकर यूरोप वगैरह में पहुंचा तो वो तमाम दहरिये जो कहते थे कि अल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है, नो गॉड का नारा लगाते थे, लेकिन जब उन लोगों ने सहीफ़े सज्जादिया को पढ़ा है तो उसके बाद कहा कि जिस खुदा का ज़िक्र इमाम सैयद सज्जाद फरमा रहे हैं उसके इकरार में कोई मुश्किल नहीं है। ये है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। दुनिया जहालत में थी इस्लाम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुनिया जहालत में थी। इल्म से नवाजा है तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने नवाजा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने नवाजा है। मुलाज़ा फरमाइएगा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर ये 2 साल ना होते, अगर ये 2 बरस ना होते तो नोमान यानी अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। मतलब क्या है
کہا کہ یہی 2 برس وہ ہیں جو انہوں نے امام باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ اور واقعہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، کافی عمر ہو گئی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے کہا 2 برس۔ اگر کوئی 2 برس کا بچہ اگر بول لے اور وہ کہے کہ میں 2 برس کا ہوں تو لوگ یقین کریں گے، لیکن اگر کوئی 70 سال کا، 50 سال کا، 40 سال کا بزرگ کہے کہ میری عمر 2 برس ہے تو لوگ ہنسیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری عمر 2 برس ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے سن رسیدہ، آپ کے چہرے سے آثار پیری عیاں ہے، آپ کی ریش مبارک سفید ہو چکی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں 2 برس کا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہی 2 برس جو باقرین و صادقین امامین کی خدمت میں ہم نے شرف تلمذ حاصل کیا، علم حاصل کیا، وہی 2 برس میری زندگی کے 2 برس ہیں، بقیہ تو بیکار ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے جملے سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ عمر جو خدمت اہل بیت میں ہو، در اہل بیت پہ ہو، وہی عمر ہے۔ وہ عمر تعلیم کے سلسلے میں خرچ ہو، وہی عمر ہے، بقیہ اس کے علاوہ عمر کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے عمر کا۔ امام صادق علیہ السلام کی قبر، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر، جناب ام البنین کی قبر، مادر ولایت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر، ازواج پیغمبر کی قبر، پیغمبر کی پھوپھیوں کی قبر، اصحاب کبار کی قبر، پیغمبر کے فرزند جناب ابراہیم کی قبر ہے۔ اور آل سعود نے صرف جنت البقیع نہیں بلکہ جنت المعلا، جنت المالا، مکے کے بھی قبرستان کو منہدم کیا، بلکہ تمام آثار کو منہدم کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جاتے ہیں اور وہ تعریفیں کرتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں آتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے کہ جناب ہم حج پہ گئے، سرکاری کوٹے سے بڑی ضیافت کی آل سعود نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو بتائیے کہ انہوں نے بڑی ضیافت تو کی آپ کی اسلام کے نام پہ، حج کے نام پہ، لیکن جو آل محمد پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، جو نشانات آل محمد کو مٹا رہے ہیں، کیا اس کا بھی شکریہ ادا کریے گا؟ کیا یہ چیزیں صحیح ہیں؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی عالی شان مسجدیں بنائی ہیں، تعریف ہوتی ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت مسجد ہے مسجد النبوی، اس کے اتنے مینارے ہیں، آل سعود نے اور فلاں شہزادے نے، فلاں بادشاہ نے آل سعود کے، انہوں نے یہ بنوایا، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ آپ کو مسجد اور وہ گنبد اور آپ کو وہ مینارے مسجد کے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ وہ جو دین کے مینارے تھے، جو ہدایت کے مینارے تھے، جس کو اللہ نے ولایت کا مینارہ بنایا، جس کو اللہ نے امامت کا مینارہ بنایا، ان میناروں کو تو انہوں نے منہدم کر دیا۔ آپ یہ مٹی، اور اگرچہ وہ مسجد ہے، مسجد کا اپنا ایک احترام ہے، لیکن جو روح عبادت ہے، جن کی وجہ سے عبادت ہوئی ہے، ان کی قبروں کو منہدم کر دیا۔ آپ سے آپ کی اصل چیز تو لے لی، آپ کی جڑ تو کاٹ دی انہوں نے، اب صرف شاخوں کو پانی لگا لگا کے وہ ہرا رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آل سعود ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ابھی کل یا پرسوں جو انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو بھی منہدم کیا، انہی کے پروردہ داعش جن کا یہ مکمل حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو جناب عمر ابن عبدالعزیز کی بھی قبر کو منہدم کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز اموی بادشاہوں میں، آپ غور فرمائیے گا کہ انہوں نے کسی اور خلیفہ کی، اموی خلیفہ کی قبر کو نہیں منہدم کیا، بلکہ عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو منہدم کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز چونکہ اموی بادشاہوں میں، اموی خلفاء میں عمر ابن عبدالعزیز کا رجحان اہل بیت کی طرف تھا۔ وہ جو امیر شام نے سنت بدعت بنائی تھی کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کے اوپر سب و شتم ہو، اس بدعت کو ختم کیا عمر ابن عبدالعزیز نے، فدق کو واپس کیا ہے آل محمد کو۔ ان کا رجحان تھا، لہٰذا
इन्होंने उन्हीं के मज़ार को मुनहदिम किया है। और ऐसा हसास मौके पे कि इधर इन्हदाम जन्नतुल बकी की तारीख़ आ रही है और इन्होंने ये जुर्म किया, और बड़ी ही बेदिली के साथ, और बड़ी ही कि ये काम तो शियों ने किया है, ईरानी शियों ने किया या हिज़्बुल्लाह लुबनान ने किया है। लेकिन सोचिए कि हम शिया क्यों करेंगे, शिया उसको क्यों उसके मज़ार को मुनहदिम करेंगे जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को वापस किया हो, जिसने अहले बैत की तौहीन से लोगों को रोका हो, उसका तो शिया एहतराम करेंगे। जामे नहजुल बलागा सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने नहजुल बलागा जमा की है, सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके शेख मुफीद के ख्वाब में आकर इन दोनों भाइयों को शहज़ादी ने इमाम हसन व हुसैन से तशबीह दी है। वो फरमाते हैं कि अगर हमें बनी उमैया में किसी पे रोना होगा तो हम उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ पे गिरिया करेंगे। ऐसी अजीम ज़ात थी वो कि जिसने लेकिन उसके भी मज़ार को मुनहदिम किया, और इन्होंने हर जगह। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ पे दिल रोता है, इन आले सऊद, इन वहाबियों ने, इन तकफीरियों ने हर जगह रोज़ों को मुनहदिम किया। करबला पे भी हमला किया, एक बार मशहद पे भी हमला हुआ, अभी सामर्रा पे भी हमला हुआ, लेकिन तमाम रोज़े दोबारा तामीर हो गए, तमाम रोज़े दोबारा तामीर हो गए। और ज़ायरीन ने जब उन्हें देखा दोबारा तामीर को, दिल को सुकून मिल गया। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जन्नतुल बकी आज भी वीरान है। करबला आले मोहम्मद का वतन नहीं है, मशहद आले मोहम्मद का वतन नहीं है। इसी वजह से इमाम रिज़ा को गरीबुल गुरबा कहते हैं। सामर्रा इमाम अहले बैत का वतन नहीं है, इमामैन अस्करियैन का वतन नहीं है। यहाँ जबरन लाया गया था, लेकिन वहाँ जब मुनहदिम हुआ तो दोबारा तामीर हो गया। लेकिन मदीना तो आले मोहम्मद का वतन है, वहाँ आज भी रोज़ा तामीर नहीं हो पाया। आले सऊद ये समझते हैं कि हम अगर मासूमीन के रोज़ों को ख़त्म कर देंगे, उनके निशान को मिटा देंगे, हम उनके दिलों से यादों को मिटा देंगे। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 1400 साल पहले यजीद से मुखातब हो के फ़रमाया था, यजीद तू हमें कत्ल करके, हमारे मर्दों को कत्ल करके सोचता है कि तू हमारे ज़िक्र को मिटा देगा, मोमिनीन के दिलों से हमारी मोहब्बत को ख़त्म कर देगा। तो याद रखना, ना तू हमारे ज़िक्र को मिटा सकता है, ना ही तू हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों से ख़त्म कर सकता है। आले सऊद जान लें कि उन्होंने वो रोज़े तो मुनहदिम कर लिए, लेकिन मोमिनीन के दिलों में जन्नतुल बकी के रोज़े हमेशा रहेंगे, हमेशा वो गिरिया करते रहेंगे और हमेशा तुम पे लानत करते रहेंगे। तुम्हारी मिसाल तो उनकी है कि जो समंदरों से मुंह फेर लेते हैं और खुशकी में सैराबी की तलाश कर सैराबी वो जस्तजू करते हैं। तुमने सूरज से मुंह मोड़ के तुम रोशनी की तमन्ना कर रहे हो। तुमने अल्लाह, रसूल और अहले बैत को छोड़ दिया है और तुम आलमी इस्तेमार की आगोश में जाके बैठ गए, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ एक दुधारी गाय से ज़्यादा कुछ न समझा। तुमने हर दहशतगर्दी में, पूरे इलाके में दहशतगर्दी में पूरा सपोर्ट किया, लेकिन तुम कल भी ज़लील व रुस्वा हो रहे थे और आज भी ज़लील व रुस्वा हो रहे हो। तुमने आले मोहम्मद के दिल को दिखाया है। याद रखना कि दुनिया जो आले मोहम्मद के खिदमत करता है तो वो हमेशा ज़िंदा व पाइंदा रहता है। उसी तरीक़े से जो आले मोहम्मद की दुश्मनी करता है, लानत उसका मुक़द्दर बन जाती है। दुनिया भी उसकी जाती है और आखिरत भी जाती है। लेकिन अजीज़ों, दिल रोता है जब इन रोज़ों को देखते हैं। आप कभी ज़ियारत के लिए जाइए, मशहद जाइए, नजफ़ जाइए, करबला जाइए, रात की तारीकी हो तो हर तरफ आपको, किसी बुलंदी पर से देखिए तो हर तरफ आपको पूरा शहर तारीक नज़र आएगा। लेकिन एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, आप पूछिए ये क्या है, तो लोग कहेंगे यही तो रोज़ा है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, यही तो इमाम हुसैन का रोज़ा है, यही तो मौला अली का रोज़ा है।
یہاں سے روشنی ہے۔ لیکن اگر آپ مدینے جائیے جو آل محمد کا وطن ہے، وہاں پہ ہر طرف روشنی ہوگی، ایک گوشہ تاریک ہے، ایک گوشہ تنہائی ہے، اور وہاں پر آپ پوچھئے کہ یہ کیسی تاریکی ہے؟ یہیں تو رسول اللہ کے پیاروں کی قبر ہے، یہیں تو رسول اللہ کے دلاروں کی قبر ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ جنت البقیع جہاں پر امام حسن علیہ السلام کا روضہ، جہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا روضہ، امام باقر علیہ السلام کا روضہ تھا، اور یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں پیغمبر آتے تھے، لیکن آج جب چاہنے والا پہنچتا ہے تو جب دیکھتا ہے کیا کیا امنگیں لے کے جاتا ہے، کیا کیا تمنائیں لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گریہ کرتا ہے کہ اللہ اللہ، آل محمد یہی وہ مدینہ ہے کہ جہاں حسن و حسین کو پیغمبر اپنے دوش پہ بٹھاتے تھے، یہی وہ مدینہ ہے جہاں امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا بچپنا گزرا ہے، یہی وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر لوگ بڑے بڑے علماء و فقہاء آ کر امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے مسئلے دریافت کرتے تھے، یہی وہ مدینہ ہے جہاں لوگ آ کے امام سجاد علیہ السلام سے دعاؤں کا سلیقہ سیکھتے تھے، لیکن آج انہی کے مزارات منہدم ہیں، انہی کے مزارات منہدم ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ مزارات منہدم ہیں، لیکن یاد آتا ہے کربلا کا معرکہ، یاد آتا ہے کربلا کا معرکہ کہ امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے جب خیمے سے باہر آئے ہیں، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ گھوڑے آگے بڑھے، گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ کہا اے ذوالجناح یہ تیری آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے کہا ارے آقا، زبان بے زبانی سے سمو کی جانب اشارہ کیا، اب جو سمو کی جانب دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک 3 سال کی بیٹی لپٹی ہوئی ہے، اور فرمایا 3 سال کی بیٹی لپٹی ہوئی ہے، بابا نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ ہاں عزیزوں، شب انہدام جنت البقیع ہے، شب انہدام جنت البقیع ہے، روضوں کو منہدم کیا گیا، روضوں کو منہدم کیا گیا۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو ہم دیکھتے ہیں، منہدم روضوں کو دیکھتے ہیں تو ہم گریہ کر رہے ہیں، لیکن بعد شہادت حسین کیا آل محمد پہ گزر گئی؟ ایک مرتبہ فضا آئی، اے بی بی غضب ہو گیا، کہا کیا غضب ہوا؟ اے بی بی ابھی ہم نے امر سعد سے سنا، وہ ملعون کہہ رہا تھا کوئی اپنے گھوڑوں کی زینوں کو نہ کھولے، ارے ابھی لاش حسین کو پامال کرنا ہے۔ فضا میدان کی طرف گئیں، ابو حارث، ارے ابو حارث جنگل سے شیر آیا، قبل لاش حسین کا طواف کیا، وہ فوجی چلے گئے، لیکن جب وہ چلا گیا ایک مرتبہ دوبارہ 10 حرامزادے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روننے کے لیے آ گئے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں شبیر کا جنازہ تھا، بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔